بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج ہم فارماکالوجی پارٹ ڈی کا پینسلین کی درجہ بندی کے بارے میں پڑھنے لگے ہیں۔ نمبر 1 قدرتی پینسلین، مثلاً بنزائل پینسلین۔ نمبر 2 نیم قدرتی پینسلین، پروکین پینسلین، کلوکساسلین۔ نمبر 3 براڈ اسپیکٹرم پینسلین، مثلاً ایمپیسلین، موکسیسلین، ایمپی کلاکس۔ اینٹی سوڈومونال پینسلین، کاربینسلین۔ پینسلین جراثیم کی خلیے کی دیوار کی تعمیر کو روکتا ہے۔ اگلا ہے سیفلوسپورین۔ سیفلوسپورین گروپ کی ادویات جراثیم کے خلیے کی دیوار کی تعمیر کو روکتی ہیں، یعنی دونوں کا تقریباً ایک ہی کام ہے، پینسلین کا اور سیفلوسپورین کا۔ سیفلوسپورین ادویات کی درجہ بندی فرسٹ جنریشن میں منہ کے ذریعے استعمال کی جانے والی ادویات سیفالیکسن، سیفراڈین، اور انجیکشن کی صورت میں دی جانے والی ادویات سیفاکسیٹین اور سیفازولین۔ سیکنڈ جنریشن میں منہ کے ذریعے دی جانے والی ادویات سیفاکلور اور انجیکشن کے ذریعے دی جانے والی سیفوناسڈ۔ تھرڈ جنریشن میں انجیکشن کے ذریعے دی جانے والی سیفوٹیکزیم، سیفٹریکزون، یہ سلفا گروپس کی ادویات ہیں، سیفلوسپورین گروپ ہے ان کا۔ سلفونامائڈز، ان ادویات کے عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جراثیم میں فولک ایسڈ کی سینتھیسس کو روک دیتے ہیں، جو کہ پیرا امینو بینزوئک ایسڈ سے تیار ہوتے ہیں، اور سلفونامائڈز کی کیمیائی ساخت PABA سے ملتی جلتی ہے۔ مثلا تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ بریف کر دیں کہ سلفونامائڈز ادویات جو ہیں جن میں سیپٹران بھی شامل ہے، یعنی کوٹرائماکسازول شامل ہے، یہ ان کے کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو جراثیم اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں جسم میں، جاندار کے جسم میں، وہ اپنی خوراک کا اس کا نام ہے پیرا امینو بینزوئک ایسڈ، PABA سے کہتے ہیں۔ یہ ادویات اسی کی مشابہت اختیار کر لیتی ہیں، یعنی PABA کی بالکل اسی شکل میں تیار ہو جاتی ہیں، اور وہ جراثیم اپنی خوراک تیار نہیں کرتے، اسی پر انحصار کرتے ہیں، اور وہ گرو نہیں کر سکتے، یعنی وہ سروائیو نہیں کر سکتے، تو ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ یہ ان ادویات کے کام کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ یہ وہ ان کو خود اپنی اپنے خوراک کو تیار نہیں کرنے دیتے، یہ ان کی خوراک کی شکل میں تیار ہو کے وہاں چلی جاتی ہیں۔ جب اسے وہ استعمال کرتے ہیں تو وہ سروائیو نہیں کر سکتے، اس لیے وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس دوا کا یہی طریقہ ہے کام کرنے کا۔ خون کے ذریعے دی جانے والی سلفونامائڈز، اس میں سلفا ڈایازین، سلفا میتھاکسازول، سلفا ڈیمیڈین وغیرہ شامل ہیں۔ نظام انہضام پر اثر کرنے والی سلفونامائڈز، اس میں سلفا تھایازول، سلفا سیلازین شامل ہیں۔ مقامی اثر کرنے والی سلفونامائڈز، اس میں سلفا سیٹامائڈ، سلفا پیریڈین اور سلور سلفا ڈایازین شامل ہیں۔ احتیاط: سلفا ڈرگ سے اگر مریض کو الرجی ہے تو وہ یہ ادویات استعمال نہ کریں۔ حمل کی صورت میں یہ دوا نہیں دینی چاہیے۔ جگر اور گردے صحیح کام نہ کر رہے ہوں تو سلفا ڈرگ سے پرہیز کیا جانا چاہیے۔ سلفا میتھاکسازول یعنی ٹرائی میتھوپریم یا کوٹرائماکسازول، یہ سیپٹران یا نیکوٹرم کا جنرک نام ہے۔ اس دوا کے کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ٹیٹرا ہائیڈروفولک ایسڈ کی تیاری کو روکتی ہے، یعنی اس کی خوراک کو روک دیتی ہے، اور یہ خود اس کی خوراک بن کے وہاں پہ پہنچتی ہے۔ یہ مندرجہ ذیل بیماریوں میں مفید ہے۔ پیشاب کی نالیوں کی انفیکشن میں، سانس کی نالی کی انفیکشن میں، ٹائیفائڈ، نمونیا، سوزاک، پیچش، ہیضہ اور آنتوں کی بیماریوں میں مفید ہے۔ نوزائیدہ بچے میں جب گردے درست کام نہ کر رہے ہوں، حاملہ عورت کو خون کی کمی میں اگر دوائی سے الرجی ہو تو بھی اسے استعمال نہ کروایا جائے۔ روشہ میں استعمال ہونے والی ادویات
روشا ایک دماغی بیماری ہے جس میں جسم کا کوئی حصہ یا پورا جسم کانپتا رہتا ہے۔ اس کی وجوہات میں قدرتی طور پر پائے جانے والے ایک کیمیائی مرکب ڈوپامین کی کمی ہوتی ہے۔ ادویات، اس کی ادویات یہ ہیں کہ لیووڈوپا پلس کاربیڈوپا، پروسائکلیڈین، ڈیپرینائل۔ یہ ادویات مرگی کی روشا کی بیماری میں جس میں جسم کانپتا ہے اس میں یہ استعمال ہوتی ہیں۔ اینڈوکرائنالوجی سے کیا مراد ہے؟ غدود، گلینڈز اور ہارمونز کے سائنسی مطالعہ کو اینڈوکرائنالوجی کہتے ہیں۔ یہاں پر گلینڈز سے مراد بغیر نالیوں کے غدود ہیں۔ ہارمونز کی درجہ بندی، پروٹینی ہارمونز، اس میں انسولین، آکسیٹوسن، گلوکوجن وغیرہ شامل ہیں۔ گلائکوپروٹین ہارمونز، اس میں لیوٹینائزنگ ہارمونز شامل ہیں۔ اسٹیرائڈ ہارمونز مثلاً پروجسٹرون، ٹیسٹوسٹرون، ایلڈوسٹیرون۔ امائنیز مثلاً ایسیٹائل کولین، میلاٹونن۔ امینو ایسڈز مثلاً تھائروکسن۔ یہ 5 اقسام ہیں اس کی ہارمونز کی۔ گلینڈز یہ خاص قسم کے خلیوں کا مجموعہ ہوتا ہے جو ہارمونز پیدا کرتے ہیں، مثلاً پیچویٹری گلینڈز چند اہم قسم کے ہارمونز مندرجہ ذیل ہیں۔ آکسیٹوسن یہ پروٹینی ہارمون ہے جو ہائپوتھالمس میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ دودھ پلانے والی ماؤں کے دودھ کے اخراج کو تیز کرتا ہے، بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے، حاملہ خواتین میں بچے کی پیدائش میں مدد دیتا ہے، فرٹیلائزیشن میں بھی مدد دیتا ہے۔ ٹیسٹوسٹیرون ہارمون یہ اسٹیرائڈ ہارمونز ہے، اسے اینڈروجن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نر کے خصیوں میں پیدا ہوتا ہے۔ جوان مردوں اور نوزائیدہ بچوں میں اس کی مقدار کافی ہوتی ہے۔ یہ ہارمون پنس کے سائز کو بڑھاتا ہے۔ مردوں میں مردانہ خصوصیات مثلاً آواز کا بھاری ہو جانا، کندھوں میں بالوں کا اگنا وغیرہ کا ذمہ دار ہے۔ ٹیسٹیز میں سپرمز یعنی مردانہ سیکس خلیوں کی تعداد بڑھاتا ہے، پٹھوں کی پیداوار بڑھاتا ہے اور ہڈیوں کو موٹا کرتا ہے۔ انسولین یہ پروٹینی ہارمون ہے، لبلبے کے مخصوص خلیوں میں یعنی بیٹا سیلز میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ گلائکوجن کی پیداوار کو بڑھاتا ہے، گلوکوز کے استعمال کو بڑھاتا ہے اور خون میں گلوکوز کے لیول کو خاص طور پر برقرار رکھتا ہے۔ گلائکوجن کی ٹوٹ پھوٹ کو روکتا ہے۔ انسولین چکنائی اور پروٹین کی پیداوار کو بڑھاتا ہے۔ امینو ایسڈ سے گلوکوز بننے کے عمل کو روکتا ہے۔ یہ تھا آج کا سوال۔ انشاءاللہ کل اگلا سوال پڑھیں گے۔ والسلام۔